ان لوگوں نے جو تھوڑی سی تمہید باندھی وہ یہ کہ ایک طرف کا یہ خیال ہے کہ ہمارے کوئی بھی برے جذبات ہوں گے ہی نہیں جب جنت میں جائیں گے، سب نیک جذبات ہو جائیں گے۔ تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ پھر نیک جذبات ہوں گے تو پھر کوئی بھی ایسی چیز کرنے کا ہمیں لطف کیسے آئے گا، جیسے کہ اچھا کھانا ہے، پیٹ بھر کھانا ہے، حوروں کا تصور ہے۔ دوسری طرف یہ تصور تھا کہ سب جذبات کے ساتھ جائیں گے، لیکن جس طرح پیٹ بھرا ہوتا ہے اسی طرح پیٹ بھرا ہو تو زیادہ کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنت میں کن جذبات کے ساتھ جائیں گے؟ وہی جذبات جو دنیا میں ہوں گے یا ان میں سے منفی جذبات کو نکال دیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر آپ بنیادی بات سمجھ جائیں نا کہ جنت کی ڈائنامکس اس دنیا کی ڈائنامکس سے بالکل الگ ہے، جی درست، تو پھر آپ باقی معاملات سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ مثلا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے اس دنیا میں آنے کا، اور کل کو اگر اللہ تعالیٰ کو ایسی دنیا بناتا ہے جس میں بچے جو درختوں پہ لگنا شروع ہو جائیں، تو اس دنیا والے تو اس کو اپنی امیجنیشن میں بھی نہیں لا سکتے، حالانکہ اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لہذا جنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کے اوپر قیاس نہیں کی جا سکتی۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم نے وہ کچھ چھپا رکھا ہے جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اور اس آیت کو تلاوت کر کے نبی اسلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا گمان بھی گزرا۔ تو آخرت کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے۔ صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر ہے جنت کی نعمتوں کے اوپر۔ سب سے زیادہ اگر تفصیل جنت کے حوالے سے آئی ہے قرآن پاک کے بعد تو وہ صحیح مسلم شریف کے اندر آئی ہے۔ اس میں موجود ہے کہ جنت میں جاتے ہی آپ کو 4 خوشخبریاں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال کی عمر رہے گی۔ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور آج کے بعد تم سے اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم۔ حالانکہ دنیا میں تو ٹوائلٹ کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اب رہا معاملہ کہ آخرت میں ہم کھائیں گے کیوں، تو وہ لذت کے لیے کھائیں گے۔ آخرت کی ڈائنامکس یہ ہے کہ جو دنیا میں سخت پیاس کی حالت میں آپ کو ٹیسٹ آتا ہے ٹھنڈے پانی کا، اس سے زیادہ ٹیسٹ آپ کو آخرت میں آئے گا جنت کی نعمتوں سے۔ اور اگر ہم دنیا پہ قیاس کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن وہاں پہ بھی تو ایک تصور جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ دنیا کی خواہشات کا ہی دیا جاتا ہے نا، جیسے دودھ کی نہریں ہیں یا شہد کی نہریں ہیں۔ اگر یہ سمبلز ہیں تو ایک الگ بات ہے، سائنالوجی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے پاس آپ کی بیویاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن حوریں آپ کے پاس ضرور ہوں گی۔ اب وہ حوروں کا تصور جو ہے وہ بھی تو دیا جا رہا ہے نا۔ اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کی اپنی بیویاں ہی اس کے پاس جنت میں ہوں گی یا نئی بیویاں آئیں گی؟ اگر بیوی جنت میں چلی گئی تو ہو سکتا ہے ملے، ورنہ بیوی ہو سکتا ہے جنت اور دوزخ دونوں الگ الگ ہوں۔ تو یہ جو عورت کی اتنی حور کی تصور میں یا بیوی کے تصور میں جو اتنا بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب وہ لذتیں تو دنیا والی وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوں گی نا انسان کے پاس۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ دیکھیں، دنیا میں ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کی افطار اللہ نے جنت میں کروانی ہے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور قرآن حکیم میں ہے کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں کو۔ دنیا میں ریشم حرام ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ لباس جنتیوں کا ریشم کا ہوگا۔ اس طریقے سے دنیا میں 4 سے زیادہ عورتیں نہیں رکھ سکتا انسان، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک روزہ ہے۔ آج ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس میں بھی کئی حلال چیزیں اللہ کی وجہ سے چھوڑی نہیں ہے نا، جو افطار کے وقت ہمارے لیے جائز ہو جائیں گی۔ اس طرح یہ دنیا کی بڑی افطار جو ہے وہ آخرت میں ہونے والی ہے، اور اس میں سب سے بڑی نعمت جس کا سب سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد باقی نعمتیں اس کے مقابلے پہ بہت چھوٹی ہوں گی، لیکن چونکہ ہمیں دنیا میں اس کا تصور نہیں ہے نا، اس لیے ہم زیادہ تر اس طرح کی جو رومانٹک قسم کی گفتگو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا چھوٹا سا پورشن ہے۔ رہا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ لذتیں رکھی ہیں یہ آخرت کا دھندلا تصور دینے کے لیے، اسی کو تو متشابہات کہا گیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو انیشلی مہمان نوازی کی جائے گی تو انسان کہے گا کہ یہ تو وہی فروٹ ہے جو میں دنیا میں کھاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حالانکہ یہ اس کے
ریزمبلنس والا ہوگا, یہ وہ والا نہیں ہوگا. بالکل یہ جسٹ سمجھانے کے لیے, حور کا جو تصور ہے وہ دنیا میں عورت کے ساتھ صرف ریزمبلنس کے طور پر ہے, ورنہ آخرت کی جو حور ہے وہ تو آپ طارق جمیل صاحب سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہے. وہ طارق وہ غلوب بھی کر جاتے ہیں نہیں وہ غلوب. آخرت میں جو ایک بات میں کلیئر کر دوں, جو آپ نے شروع میں ایک بڑی خطرناک بات کی, کیونکہ ہم نے گھر بھی جانا ہوتا ہے, کہ آپ نے کہا یہ بیویاں نہیں ملے گی. او بھائی یہ بیویاں جو ہے نا, یہ جو ہمیں حوریں ملنی ہے نا, یہ ان کی سردار ہوگی ہماری بیویاں انشاءاللہ تعالی. لہذا بیویوں کے مقابلے کا حسن کسی حور کا بھی نہیں ہوگا. جنت میں ایڈیشنل حوریں ملیں گی, جنت میں بھی یہی ہوگا انجینئر صاحب؟ جی جنت میں بھی یہی ہوگا کیا؟ اس کا مطلب دنیا میں بھی ہم جو بیویوں کے ساتھ رہ رہی ہیں جنت ہی سمجھے پھر؟ نہیں, یہ بیویاں ملیں گی. آپ نے جملے کے اوپر غور نہیں کیا, میں نے بڑی پرفیکشن سے بولا تھا کہ آخرت میں ہماری جو حوریں ہمیں ملنے والی ہیں ان کی سردار ہماری بیویاں ہوں گی. تو میں نے دونوں چیزوں کو کہا نا. اور ہاں, یہ جو دنیا میں سوکت والا ایک کنسپٹ ہے, تو یہ دنیا میں ہے نا. قرآن حکیم میں تو یہاں تک آیا ہے سورۃ الحجر میں کہ اہل ایمان کے دلوں میں بھی جو ایک دوسرے کے بارے میں غل آ گیا نا, تو 4 بیویوں میں سے سردار کون سی بیوی ہوگی پھر؟ جی میں ادھر آتا ہوں بعد میں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, جو قرآن پاک میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 میں آیا کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جاتا ہے نا, بشری تقاضے کے تحت, یہ ہم نکال دیں گے. انسان نہیں یہ غل نکال سکتا. اور وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر, تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے. یہ آیت تلاوت کر کے مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں اور المصنف ابن ابی شیبہ میں, آپ نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ مبارک آیت میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ ہمارے دل میں جو ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی بات آ گئی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس بات کو نکال دے گا. اس کا مطلب ہے کہ آخرت کی ڈائنامکس ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. دنیا میں تو آپ نکال بھی نہیں سکتے. دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے, حبشی کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تیرا اسلام قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی. نبی علیہ السلام اس دنیا میں حبشی سے متعلق جو جذبات ہیں وہ اپنے دل سے نہیں نکال سکے. یہ انسان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نکال دے گا, اور حبشی بھی انشاءاللہ جنت میں ہوگا, اور سیدنا حمزہ بھی جنت میں ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو دنیا اور جنت کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. جب آپ یہ تھم رول یاد رکھیں گے باقی سارے معاملات آپ کے لیے سمجھنے آسان ہو جائیں گے. اب آپ اپنا سوال کریں. نبی علیہ السلام